السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو شاید اکثر خواتین محسوس تو کرتی ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتی۔ ہم میں سے کتنی ہی عورتیں جو خود کو اندر ہی اندر کمزور، بے وقوف اور بزدل محسوس کرتی ہیں۔ حقیقت میں بھی وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو چکی ہوتی ہیں جو انہیں اس حال تک پہنچا دیتی ہیں۔ آج ہم انہی 10 غلطیوں پر روشنی ڈالیں گے جو عورت کو کمزور اور بے وقوف بنا دیتی ہیں، اور ساتھ ہی ہم سیکھیں گے کیسے ایک عورت سمجھداری اور چالاکی سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس عورت کی ہے جو ہمت ہار چکی ہے یا جسے کسی نے سمجھدار بننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پہلی 5 غلطیاں جو آپ لوگوں کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گی۔ نمبر 1 پہ، ہر کسی پر اندھا اعتماد کرنا۔ عورت کا دل نرم ہوتا ہے مگر اندھا اعتبار اسے بار بار دھوکے دیتا ہے۔ چاہے رشتہ ہو، دوستی ہو، اپنی حدود طے کرنا سمجھداری ہے، نہ کہ بدگمانی۔ نمبر 2، خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ جملہ عورت کو بزدلی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے عورت کو ماں، بیوی، بیٹی اور بہن جیسی عظیم رشتوں کے لیے منتخب کیا ہے، کمزور نہیں ہے، قابل اعتماد بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 3 پہ، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پانا۔ ہر بات پر رونا، ہر مسئلے میں جذباتی ہو جانا، یہ رویہ عورت کو کمزور دکھاتا ہے۔ ایک چالاک اور سمجھدار عورت وقت اور موقع کے مطابق اپنے جذبات کو سنبھالتی ہے۔ نمبر 4، اپنی قدر خود نہ جاننا۔ جب عورت خود کو عام، معمولی یا ناکارہ سمجھنے لگتی ہے تو دنیا بھی ویسا ہی سلوک کرتی ہے۔ یاد رکھو، قدر خود بنانی پڑتی ہے، کوئی مفت میں نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنی قدر نہیں کرو گے، دوسرا کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ نمبر 5 پہ، حد سے زیادہ قربانی دینا۔ قربانی دینا خوبصورت جذبہ ہے، مگر ہر بار صرف تم ہی پیچھے کیوں ہٹو؟ تم نے ہی قربانی دینی، دوسرے کا کوئی حق نہیں۔ تو لوگ تمہیں راکھ پتھر سمجھنے لگتے۔ جب تم ہر وقت ہر کسی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہو نا، تو اس وقت آپ رستے کا پتھر وہ لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت اپنی حد پہچانتی ہے۔ زندگی میں تبدیلی کی پہچان۔ اب سوال یہ ہے کہ ان غلطیوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو غلطیاں ہیں، 5 غلطیاں ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ ہر کسی پر اندھا اعتماد کرنا۔ نمبر 2 پہ، خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ نمبر 3، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پانا۔ نمبر 4، اپنی قدر خود نہ جاننا۔ نمبر 5، حد سے زیادہ قربانی دینا۔ ان غلطیوں کو سمجھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے خود کو معاف کر دیں۔ جو بھی جانے انجانے آپ سے غلطی ہوئی ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو۔ دوسرا، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اب آپ وہ عورت نہیں ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں کمزور بنتی تھی پہلے۔ تیسرا، ہمیں کچھ نہ سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، کچھ تجربے ہمیں کرنے چاہیے دن میں، اور خاموشی سے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ سمجھداری شور نہیں مچاتی۔ جب آپ سمجھدار ہوتے ہو تو اس سے آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو سمجھداری سے، وہ شور نہیں مچاتی، وہ صرف عمل میں جھلکتی ہے۔ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ عمل سے جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 اگلی غلطیاں جو ہیں۔ 6، ہر رشتے کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو بھول جانا۔ جب ہم ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ہم اپنے آپ کو جب بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف ہم بیوی ہیں، بہو ہیں، ماں ہیں۔ ہر روپ میں عورت اپنی ذات کو بھول جاتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، مگر چالاک عورت جانتی ہے اگر وہ خود کو خوش نہ رکھ سکے گی، اگر خود کو خوش نہیں رکھے گی تو کسی اور کو بھی
خوش نہیں رکھ سکتی۔ ایک سمجھداری سے وہ اپنے آپ کو خوش رکھتی ہے، وہ اپنے آپ کا خیال رکھتی ہے، اپنی ذات کو کبھی نہیں بھولتی جو سمجھدار ہوتی ہے۔ ہر وقت صفائی پیش کرنا، جو سمجھتے ہیں نا وہ وضاحت نہیں مانگتے، جو آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کے آگے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہو۔ اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں صفائی دینا اپنی قدر کم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اپنے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دینا، اپنی زندگی کے فیصلے خود لیں، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ یہی عورت کی خودداری ہے، یہی اس کی سمجھداری ہے۔ اگر آپ دوسروں کے اوپر اپنے فیصلے چھوڑ دیں گے، آپ اپنی زندگی کا اختیار ہی کسی اور کو دے دیں گے، تو اس وقت آپ کو لوگ رون دیں گے۔ 9 نمبر پہ اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کرنا۔ گھر سنبھالنا، بچوں کی تربیت، بجٹ بنانا، یہ سب ہنر ہیں۔ ہاؤس وائف کو کبھی کم نہ سمجھو۔ ہاؤس وائف جو ہوتی ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتی۔ گھریلو عورتیں بھی سمجھدار اور قابل ہوتی ہیں، بس اپنی قدر پہچاننے کی دیر ہے۔ ان کو اگر اپنی قدر آ جائے، اپنی صلاحیتوں کی قدر ہو جائے نا، تو وہ کسی بھی عورت سے کم نہیں ہوتی۔ ہر تکلیف کو خاموشی سے سہ جانا۔ نمبر 10 پہ ہر تکلیف، جو بھی تکلیف ہو وہ خاموشی سے سہ جانا۔ خاموشی اچھی ہے، مگر ضرورت پڑنے پر آواز اٹھانا، حق مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حق مانگنا، اپنا حق مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر ایک سمجھدار عورت حالات کا تجزیہ کر کے قدم اٹھاتی ہے۔ حالات کیسے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی اور اپنا قدم اٹھاتی اس وقت جب اس کو لگے کہ اس وقت میرا قدم اٹھانا جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا۔ شور نہیں مچاتی، مگر وقت پر فیصلہ کرتی ہے، جو سمجھدار ہوتی ہے۔ سمجھداری اور چالاکی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ چالاکی کا مطلب ہرگز فریب نہیں ہے یا دھوکہ نہیں ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ چالاک جو ہے وہ فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ عقل مندی ہے جو عورت کو وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ وہ سمجھداری ہے جو عورت کو ہر رشتے میں خود کو محفوظ رکھنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک عورت کو مضبوط بننے کے لیے مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسے سوچ میں مثبت مضبوطی، رویے میں نرمی اور رویے میں سمجھداری پیدا کرنا ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر رشتے کو خوش نہیں رکھنا چاہیے، ہر رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ جب آپ رشتوں کی قدر کرو گے تو آس پاس میں آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں تبھی وہ ہوتے ہیں جب آپ قدر کرتے ہو۔ لیکن اس حد تک آپ ان کے ساتھ انوالو ہو جو کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ، یہ کبھی مت کرنا۔ اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے، اپنے آپ کی شخصیت کو کبھی پیچھے مت رکھنا، اپنے آپ کو میں خودداری ضرور رکھنا۔ ہر وقت جو بھی آپ کے گھر میں بات ہوئی ہے اور اس کی آپ کو صفائی اگر پیش کرنی پڑتی ہے نا، تو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر والے سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک اچھی انسان ہو، آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتی، آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرتی، اگر وہ سمجھتا ہے تو اس کے سامنے صفائی دینے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ اپنے فیصلوں کو دوسروں پہ کبھی مت چھوڑو۔ اپنا فیصلہ جو بھی آپ نے آج اگر گھر میں کچھ بنانا ہے، کچھ پکانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کو کہیں لے کے جانا ہے، یا آپ نے عید پہ کچھ بچوں کے لیے کچھ دلوانا ہے،
تو وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ دوسرے فیصلہ کریں کہ یہ چیز۔ لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ بجٹ ضرور بناتی ہے، اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے اور ہم نے کیسے چلانا ہے۔ لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کو خود لینے پڑتے ہیں، اور وہ لینے بھی چاہیے۔ آپ میں اگر صلاحیت ہے، آپ ایک اچھی ہاؤس وائف ہو، آپ گھر کو اچھے سے مینیج کر سکتی ہو، تو ہر چیز کو بجٹ کو اچھے سے مینیج کر کے بناتی ہو، اور سارے گھر کے کاموں کو مینیج کر کے چلتی ہو، تو اپنی قدر کو پہچانو۔ آپ اپنی قدر جب تک نہیں کرو گے تو دوسرا کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ آج جو عورت یہ سن رہی ہے نا، وہ چاہے جس حال میں بھی ہے، جس حال میں بھی گھر میں رہ رہی ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ صرف سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ایک دن ہوتا ہے کہ ہم بھی سیکھ رہے تھے، ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن تجربہ جو ہوتا ہے نا، بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ لوگ بہت سکھاتے ہیں، اتنا زیادہ علم ہم کتابوں سے نہیں سیکھتے جتنے ہم رویوں سے سیکھتے ہیں۔ کمزوری کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر قابو نہ پانا اصل مسئلہ ہے۔ اگر آپ کوئی کمزور، آپ کے اندر کوئی بھی عادت ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس پر اگر آپ قابو پا لیتے ہو نا، تو اصل مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ قابو پا لیتے۔ بے وقوفی جو ہوتی ہے نا، وہ فطرت میں نہیں ہوتی، یہ صرف سمجھداری سے دوری کا نام ہے۔ جب ہم سمجھداری سے بہت دور ہو کے سارا کچھ کرتے ہیں نا، تو وہ بے وقوفیاں کہلاتا ہے۔ اگر بزدلی ہے تو بزدلی بھی ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ بزدل ہو جاتے، کوئی بھی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، کوئی بھی ایسا کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ بزدل ہو جاتے ہیں۔ مگر حوصلہ مستقل طاقت ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے اس سے نکلنے کا۔ بزدلی ایک وقتی کیفیت ہے، اس سے اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر حوصلہ کر کے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ حوصلہ مستقل طاقت ہے۔ تم وہ عورت جو اپنا گھر چلا سکتی ہو، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو دنیا کو بھی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو آج سے ایک وعدہ کرو، میں اب وہ عورت نہیں بنوں گی جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے۔ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گی، اپنی قدر نہیں کرو گی، اپنا خیال نہیں رکھو گی، تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی ہیں، چاہے آپ مائکے میں رہتی ہیں، چاہے آپ جس حالات میں بھی رہتی ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گی، اپنی قدر نہیں کرو گی، تو دوسرے لوگ آپ کے قدر نہیں کریں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی بات ہو جائے نا تو جواب دینا نہیں آتا، ایک دم سے جواب بہت دیر میں یاد آتا ہے کہ یہ جواب میں نے دینا تھا۔ تو حاضر جواب رہیے، سمجھدار ہو کے ہر چیز کا آس پاس میں مشاہدہ کر کے رکھیے، اور ہر چیز کو پرکھ کر رکھیے۔ تو سمجھداری اسی میں ہے۔ میں اب وہ عورت نہیں بنوں گی جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے۔ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سمجھداری اور چلاکی سے کام کروں گی۔ بالکل آپ کو سمجھداری سے کام کرنا پڑے گا، اور چلاکی سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کون ہے جو آپ کو بہت زیادہ کمزور بناتا ہے۔ رشتے آپ لوگوں کو کمزور بناتے ہیں، گھر میں رہ کے لوگ آپ کو کمزور بناتے ہیں، تو ان چیزوں پہ ورک کرو۔ اگر آپ ڈیلی میں اپنے آپ کے اوپر ایک چیز بھی آپ کی کمزوری جو ہے نا، اس چیز کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیں گی نا، تو آہستہ آہستہ وہ کمزوریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں ایک سمجھدار عورت بنوں گی۔ روزانہ دل میں، دماغ میں یہی سوچو کہ میں ایک سمجھدار عورت بنوں گی۔
جو دنیا کو متاثر کرے۔ ہر گھر کے حالات جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ میرے جیسے گھر کے حالات آپ کے نہیں ہیں، آپ کے جیسے حالات ہیں وہ میرے نہیں ہیں، تو اسی لیے ہر گھر کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ ہم کس حالات میں گزارا کرتے ہیں، ہمیں سمجھداری سے ہر چیز کو دیکھ کے چلنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، آپ دن بھر اگر آپ بیٹھی ہیں تو آپ کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا اور سارا دن آپ سے کام کرواتا ہے، تو ایک وہاں پہ نہ کہنا سیکھ لو کہ نہیں، کہیں نہ کہیں اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کر کے رکھو کہ جو چیز آپ کے لیے آپ کی صحت کو خراب کرتی ہے، آپ کا ذہنی سکون خراب کرتی ہے، آپ کو ذہنی سکون آپ کا برباد کرتی ہے، تو اس کے لیے نہ کرنا سیکھو۔ اور جب آپ نہ کہنا سیکھ لو گی تو وہیں پہ آپ کی جیت ہوگی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو اچھی لگی ہوں تو خود کو کبھی کمزور نہ سمجھیں۔ آپ ایک ماں ہو، بیوی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، مگر سب سے پہلے آپ ایک عورت ہو۔ اور عورت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی رہو گی نا تو لوگ بھی آپ کو کمزور ہی سمجھیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بناؤ، ایک مضبوط اعصاب کی سمجھو اپنے آپ کو۔ ہر دن انسان بیمار ہوتا ہے، ہر دن مشکلیں آتی ہیں، لیکن اگلا لمحہ جو ہوتا ہے وہ ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، ٹائم ایک جگہ پہ فکس نہیں ہوتا، ٹائم آگے چلتا رہتا ہے۔ بیماری کے بعد جیسے کہ دن ہے تو رات آتی، رات اندھیرا ہوتا ہے تو صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ بھی وقتی ہوتی ہیں۔ وہ چیزوں سے جب انسان نکل جاتا ہے نا تو ایک ذہنی سکون میں آ جاتا ہے۔ جب یہ 10 غلطیاں جو ہمیں کمزور، بیوقوف اور بزدل بناتی ہیں نا، ان کو سمجھداری سے اور چالاکی سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم ان کمزوریوں پہ قابو پا کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔